یہ بات ماشاءاللہ آپ بہت دنوں سے سن رہے ہیں، بنیادی اور ضروری بات ہے، اس لیے میں بات ہر مہینے کہتا بھی ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے تبلیغ دین۔ اس میں جو ہے وہ دین ہے، اور اس کتاب کا لکھنا، اس کتاب کو چھاپنا، اس کتاب کو بیچنا، اس کتاب کو خریدنا، اس کتاب کو پڑھنا اور پڑھ کر سنانا، یہ سب ہے دین کی تبلیغ۔ تو اس کتاب کا نام ہے تبلیغ دین۔ اصل یہ کتاب امام غزالی علیہ الرحمہ کی ہے۔ حضرت اقدس، حضرت حکیم الامت، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس کا ترجمہ کرایا تھا مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی سے۔ اس میں دین کی 40 بنیادی باتیں لکھی ہوئی ہیں، 40 بنیادی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اسی لیے اس کتاب کا اصل نام 40 ہے۔ ایمان، عقیدہ ایک ہی چیز ہے، عبادات، اعمال اور اخلاق، یہ سب باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں اس کتاب میں۔ ایمانی صفات کا آپ میری زبان پر بار بار تذکرہ سنتے ہیں۔ اس میں ایمانی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ان ایمانی صفات میں سے ایک صفت صبر ہے۔ صبر کا بیان ہوا تھا۔ اس میں جو کتاب میں لکھا ہے وہ، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میرے ذہن میں ڈالا، جو مجھے یاد آیا، وہ میں پچھلے مہینے سنا چکا ہوں۔ آج اس سے اگلی بات سنائی جائے گی، لیکن پچھلی بات میں صرف پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے اتنی صفات جمع فرمائی ہیں جو دوسروں کے لیے جمع نہیں فرمائی ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ صبر کیا کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والوں پر ان کے پروردگار کی رحمتیں اور خاص مہربانیاں نازل ہوتی ہیں، اور صبر کرنے والے ہی سیدھی راہ پر ہیں۔ صبر کرنے والوں کو ان کا بے شمار بدلہ عطا کیا جائے گا۔ یہ سب قرآن پاک کی آیتیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں کچھ اوپر 70 جگہ صبر کا ذکر کیا گیا ہے، جو بات بہت اہم ہوتی ہے، بار بار بیان کی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی صبر کے بارے میں قرآن پاک میں 70 سے بھی اوپر مرتبہ ذکر فرمایا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبر آدھا ایمان ہے، اور جنت کے خزانوں میں کا ایک خزانہ ہے۔ جس کو یہ خصلت عطا کی گئی وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تو آپ ساری بات سن رہے ہیں، اگلا جملہ ذرا دھیان کیجیے گا۔
کچھ چیزیں لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہیں، ہاں، ان کو بہت بڑا ماننے لگتے ہیں۔ جو شخص دن میں روزہ رکھے، رات کو نماز پڑھے، بس ہم اس کو سب سے بڑا مان لیتے ہیں۔ چلیے خیر، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا، بس یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے اور اگلا جملہ سنیے۔ شب بیدار، رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والا، شب بیدار، رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والا، اور ہمیشہ دن میں رہنے والا، ہمیشہ دن میں روزہ رکھنے والا۔ شب بیدار، ہمیشہ رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والا، اور ہمیشہ دن میں روزہ رکھنے والا، اس سے بھی افضل درجہ ہے صبر کرنے والوں کا۔ یہ دیکھیے گا، حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ بات پھر آگے نکل جاتی ہے، ہاں، اور کہیں کہیں بات اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ سننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کی برائی ہو رہی ہے، سننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی تعریف کر رہے ہیں۔ ہاں، کچھ پہلو ایسا ہوتا ہے، لیکن نہ اپنی تعریف ہے نہ دوسروں کی برائی ہے، بلکہ ہمارے ارد گرد جو ہو رہا ہے اس میں جو کچھ غلط ہے اس کو بتانا مقصود ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ غلطی کوئی تو کر ہی رہا ہوگا، ہاں، تو ہم لوگوں کا، اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ جو بات لوگ دلچسپی سے سنتے ہیں، دل پر بہت زیادہ اثر کرتی ہے، وہ بیان کرتے ہیں، اور انہی کے سننے سنانے کے ہم عادی ہیں، سننے کے بھی اور سنانے کے بھی انہی کا عادی ہیں۔ اس کے نتیجے میں اصلی بنیادی باتیں دور چلی گئی ہیں، دور چلی گئی ہیں، ان کو بیان کرنے والے بھی نہیں ہیں، سننے والے بھی نہیں ہیں۔ اگر کوئی بیان بھی کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں کی بات کر رہے ہیں، ہماری تو سمجھ میں آتی نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بنیادی بات ہے، بنیادی بات ہے، ایمان عقیدہ درست کرو۔ پچھلے مہینے میں نے بیان میں کیا کہا تھا؟ دین کی بنیادیں مضبوط کرو، دین کی بنیادیں مضبوط کرو، یہ اس پر بیان ہوا تھا۔ ہاں، تو بنیادی چیزوں میں آ جاؤ، بنیادی چیزوں میں آ جاؤ، ایمان عقیدہ درست کرو، ایمانی اعمال صالحہ جن کو ہم کہتے ہیں ان پر آ جاؤ، اور ایمانی اخلاق ہیں، ایمانی اخلاق، ایمانی عادتیں، وہ اپنے اندر پیدا کر لو۔ اس کے بعد ہے پھر نوافل کا درجہ، چاہے وہ نوافل میں چاہے وہ رات بھر کی عبادت ہو، یا نوافل میں وہ دن بھر کا روزہ ہو، ہمیشہ کا جاگنا، ہمیشہ کا روزہ رکھنا ہو، یا کبھی کبھی کا، تو اس کا درجہ بعد میں ہے۔ پہلے ایمان و عقیدہ درست ہو، اور ایمانی اعمال، فرائض و واجبات جن کو ہم کہہ دیتے ہیں، ان کی پابندی ہو، اور ایمانی اخلاق اپنے اندر پیدا کیے جائیں۔ ان ایمانی اخلاق میں سے ایک خلق اور ایک اچھی عادت یہ صبر ہے، اور صبر ایسی جامع صفت ہے کہ اس کے اندر آدھا دین آ جاتا ہے۔ یہ بات، اگلی بات پڑھنے سے پہلے میں پھر وہ اپنی پچھلی پرانی بات دہراتا ہوں، فضائل سے عمل نہیں آئے گا، فضائل سے عمل کا شوق اور عمل کی رغبت پیدا ہوگی، اور عمل کا شوق اور عمل کی رغبت پیدا کرنے کے لیے فضائل سنائے جاتے ہیں۔
پھر اس عمل کا طریقہ سیکھو کہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اس عمل کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ سمجھو، اس عمل کو صحیح طریقے پر ادا کرو۔ ترغیب فضائل اسی لیے ہے۔ جب وہ عمل صحیح طریقے سے ادا کیا جائے گا تو اس کا فائدہ ہمیں خود محسوس ہوگا، اور پھر ہمیں زیادہ فضائل، زیادہ ترغیبات کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ آگے وہی بات آتی ہے، میں اس کو اپنے الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں گا، یہاں تھوڑے سے مشکل الفاظ آ جاتے ہیں بعض مرتبہ۔ یہ انسان کے اندر دو طاقتیں ہیں، آسانی سے کے لیے سمجھیے گا۔ ایک طاقت ہے برائی پر ابھارنے والی، اللہ کی نافرمانی پر ابھارنے والی، گناہوں پر ابھارنے والی، ہم اس کو کہہ دیتے ہیں نفس۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ یہ انسان کے اندر ہے، اور باہر سے اس کی مدد کرنے والا ہے اصل میں شیطان۔ وہ شیطان چاہے جنات میں سے ہو، اور وہ شیطان چاہے انسانوں میں سے ہو۔ تو اب نفس کو، شیطان انسانی کو اور شیطان جناتی کو یاد رکھیے، انہی کو انہوں نے لشکر، شیطانی لشکر کہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے انسان کے اندر ایک طاقت ہے جس کا کام ہے نیک اور بھلے کاموں پر آمادہ کرنا، ابھارنا، ایمان پر آمادہ کرنا، ایمان پر ابھارنا۔ یہ اور اس کو ہم روح سے تعبیر کر دیتے ہیں، روح سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ اس کی مدد کرنے والے ہیں فرشتے، ملہم فرشتے کچھ ساتھ رہتے ہیں، مدد کرنے والے ہیں اچھے اور نیک لوگ جو انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات ہمیں بتاتے اور سمجھاتے رہتے ہیں۔ تو ان دو طاقتوں میں ہمیشہ جھگڑا رہتا ہے، انسان کی طبیعت کے اندر ہمیشہ ان دو طاقتوں میں کشتی رہتی ہے، کشتی۔ نفس اور شیطانی طاقتیں تو یہ چاہتی ہیں کہ یہ انسان برائی میں لگے، اس کے فائدے، اس کے نفع، اس کی خوبیاں اس کی نگاہ میں لا کر دکھا دیتے ہیں، بلکہ اس کی برائیوں کو بھی اچھائی بنا کر اس کی نگاہ میں اس کی نگاہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اور روح، اور پھر اس کے ساتھ ہے عقل، اور اس کے ساتھ ہیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات، اور اس کے ساتھ ہیں فرشتے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ نیک اور بھلے کام کریں، ان میں دونوں ہمیشہ کشتے رہتے ہیں۔ تو برائی کی طاقت کو مغلوب کر دینا اور بھلائی کی طاقت پر کو غالب کر دینا، اس کا نام صبر ہے، جس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہر برائی سے روک لینا، اس کا نام صبر ہے، اور اپنے آپ کو نیک اور اعمال صالحہ پر آمادہ کر لینا، اس میں جو مشقت ہے اس کو برداشت کر لینا، اس کا نام صبر ہے۔ اصل بات میں نے آپ کو سمجھا دی پوری بات۔ اب میں کتاب پڑھوں گا، جو سمجھ میں آوے الفاظ سے ٹھیک ہے، نہیں تو بات آپ پوری سمجھ گئے۔ صبر کے اصلی معنی ہے نفس کے مقابلے میں
اللہ کے حکم پر مستقل اور ثابت قدم رہنا، کہ یہ چیز صرف انسان ہی کو حاصل ہے۔ اللہ کے احکام پر ثابت قدم رہنا، صبر کرنا، یہ انسان ہی کو حاصل ہے، اس لیے کہ اس پر دو مخالف لشکر مسلط اور حملہ آور ہیں۔ کس پر؟ انسان پر۔ وہ دو لشکر ابھی جو آپ کو بتائے، جن میں سے خدائی لشکر ہے، یعنی فرشتے اور عقل اور شریعت، یہ جن کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنے قابو میں لائیں اور ہدایت پر قائم رکھیں، سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھیں، صراط مستقیم پر اور ہدایت پر قائم رکھیں۔ اور دوسرا شیطانی لشکر ہے، یعنی غیظ و غضب اور نفس کی خواہشیں اور اس کے اسباب کا لشکر ہے، جو چاہتا ہے کہ انسان کو اپنے قبضے میں رکھے اور خواہش اور حرص کا پابند بنا دے۔ انسان کو بالغ ہو کر دونوں میں امتیاز کرنا اور شیطانی گروہ کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ بس اگر عقل کو غلبہ ہوا، یعنی دین اسلام اور شریعت محمدیہ پر ثابت قدم ہوا، تو صبر کا مرتبہ اس کو حاصل ہو گیا۔ اور چونکہ جانوروں میں صرف شہوت اور خواہش کا مادہ ہوتا ہے، عقل اور دین کا شعور ان کو نہیں ہے، اور فرشتوں میں صرف خداوند تبارک و تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی کی، یعنی عبادت کی استعداد رکھی گئی ہے، وہ شہوات نفسانی اور غیظ و غضب سے پاک ہیں، بلکہ ہر وقت تسبیح سبحان اللہ کہنا اور تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا میں مشغول رہتے ہیں، اور جانتے ہی نہیں کہ شہوت کیا چیز ہے۔ لہذا صبر کا مرتبہ ان دونوں میں سے کسی کو حاصل نہیں، نہ فرشتوں کو اور نہ جانوروں کو۔ اور انسان چونکہ اس کے اندر دو مخالف چیزیں موجود ہیں، خواہشات نفسانیہ بھی ہیں اور بھلا برا سمجھنے کا شعور اور عقل اور فطرت سلیمہ بھی موجود ہے، بس ایک کو مغلوب اور دوسرے کو غالب کرنا، اسی کا نام صبر ہے، اور یہ انسان کی صفت ہے۔ بات خوب سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہاں ایک بات اور بڑے کام کی بات، اور بڑے محقق حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی بات، اور کتنے کام کی بات آپ خود محسوس کریں گے کہ کتنے کام کی بات ہے۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے عبادت کا شوق اور عبادت کی رغبت ہو، دعا میں خوب رونا آوے، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں خوب مزہ آوے، وہی سمجھتا، اور اس کو اپنے لیے کمال سمجھتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ باقی نہیں رہتا۔ اگر رہے تو اس کے کچھ اسباب ہوں گے، لیکن عام طور سے ہمیشہ باقی نہیں رہتا، چونکہ عقل کے ساتھ، روح کے ساتھ اس کے پاس نفس بھی تو ہے نا، اللہ کا نے جو اس کے اندر طاقت بنائی ہے، اور شیطان بھی تو حملہ آور رہتا ہے نا۔ اس لیے سنیے، گناہ سے بچنے میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ مشقت رہتی ہے، شروع میں بہت زیادہ، اور آخر میں جا کر کچھ نہ کچھ مشقت باقی رہتی ہے۔ یہ انسانی طبیعت اور فطرت ہے۔ اگر یہ مشقت باقی نہ رہے، یہ مشقت نہ ہو، تو انسان کے لیے کوئی اجر و ثواب ہی نہیں، جیسے فرشتوں کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اور اسی طرح اعمال صالحہ میں، نیک اعمال میں کچھ نہ کچھ مشقت رہتی ہے۔
اگر وہ مشقت نہ رہے تو پھر اس کے لیے کوئی اجر و ثواب ہی نہیں۔ دونوں طاقتیں اس کے اندر رکھی گئی ہیں اور پھر اس کو نیک اعمال کا مکلف بنایا گیا ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ مشقت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ تو اب حاصل کیا ہوا؟ اس مشقت سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس مشقت سے، اس دشواری سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ جب ہمیں نماز کا شوق ہو جاوے گا، جب روزے کا شوق ہو جاوے گا، جب حلال کھانے کا شوق ہو جاوے گا تب ہم یہ کام کریں گے، جب ہم جھوٹ بولنا چھوڑ سکیں گے تو چھوڑ دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنی طبیعت پر زور ڈال کے، جس کو ہم کہتے ہیں مجاہدہ، اور اسی کو صبر بھی کہتے ہیں، نیک اعمال میں لگے۔ اب یہ طاقت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، اور مخالف طاقت جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی جائے گی، اور انشاءاللہ العزیز ایک دن ایسا ہو جائے گا جیسا آپ چاہتے ہیں، یا تو مزاحمت اور مخالفت باقی نہیں رہے گی، رہے گی تو بہت تھوڑی باقی رہے گی۔ اسی طریقے سے سمجھ لیجئے گا، یوں تو ہمیشہ مشقت باقی رہتی ہے گناہ کے اسے بچنے میں، ہمیشہ مشقت باقی رہتی ہے۔ وہ ایک شعر یاد آ جاوے مجھے کبھی کبھی، لیکن اشعار و شعر سے مجھے مناسبت نہیں۔ کہ ہے بوڑھے عشق نہیں کرتے، کس طرح سے ہے وہ؟ ہاں، لیکن وہ کہتے ہیں کرتے تو ہیں لیکن لوگ ان پر شک نہیں کرتے۔ ہاں، تو یہ نہیں کہ بڑھاپے میں جا کر خواہش نہ رہتی ہو، اس وقت بھی خواہش رہتی ہے جی، لائسنس ضبط ہونے کے بعد بھی خواہش رہتی ہے، یاد رکھیے گا آپ۔ ہاں، اور اس وقت بھی اپنے آپ کو روکنے کی ضرورت ہے۔ بس میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا تھا، اور موقع محل سے بات اب آپ کے سمجھ میں آتی تھی کہ دو مخالف طاقت ہیں، اور مختصر لفظوں میں کہتے ہیں ایک شیطانی لشکر اور ایک خدائی لشکر، ان دونوں میں ہمیشہ مقابلہ اور جنگ رہتی ہے۔ آپ اپنے عمل سے، اپنے علم سے، اپنے مجاہدے سے خدائی لشکر کو طاقتور غالب کر دیں تو اعمال صالحہ بس گویا کہ بلا مشقت صادر ہونے لگیں گے، کچھ کبھی مشقت آئے گی۔ اور خدائی لشکر کو غالب کر دیں تو انشاءاللہ گناہ کا صدور نہ کے برابر ہو جاوے گا، نہ کے برابر ہو جاوے گا یہ۔ اور اگر اس کا الٹا ہوا، شیطانی لشکر غالب ہوا، خواہشات نفسانی غالب رہی، تو اعمال صالحہ دشوار اور مشکل ہوں گے، اور گناہ برائیاں آسان ہو جائیں گی۔ یہ سمجھ یاد رکھو، جب یہ دونوں حالتیں اپنا اپنا رنگ جمانا چاہتی ہیں تو اس وقت انسان کو عقل سے کام لینا چاہیے اور انجام سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے، تاکہ دین کو غالب رکھ کر صبر کے مقام پر پہنچے۔ واہ جی واہ جی، باتیں تو مشکل ہیں لیکن اتنی فائدہ مند ہیں کہ ہم تو اس کتاب کو بس یوں سمجھ لیجئے گا آپ کہ بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، بچپن سے سناتے چلے آ رہے ہیں جی۔ جب جلال آباد میں پڑھنے کے لیے آیا تھا غالباً 76 یا 77 میں، اس وقت جب ہمیں پتہ چلا تھا تو اسی وقت سے ان چیزوں کو پڑھتے آتے ہیں، اور پھر ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں تو ان کو پڑھنے کی، مطالعے کی ترغیب دی جاتی تھی، اور حضرت شاہ صاحب کے یہاں ہردوئی میں یہ خود پڑھ کر سنائی جاتی تھی۔ خوب یاد رکھو، مختصر الفاظ اب آپ سمجھ جائیں۔ ایک تو یہ کہ خدائی لشکر کا رنگ آپ پر چڑھ جائے، یہی الفاظ لے لو جو یہاں ہے، اور ایک یہ خدا نخواستہ شیطانی لشکر کا رنگ چڑھ جاوے۔ ہاں،
جس کا رنگ چڑھے گا وہی نظر آئے گا پھر، یعنی پھر اسی جیسے اعمال صادر ہوں گے۔ تو شروع میں خدائی لشکر کا یا عقل کا رنگ چڑھانے میں مجاہدہ اور محنت اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور رفتہ رفتہ پھر وہ رنگ جم جاتا ہے، خوب اچھی طرح جم جاتا ہے۔ اور شیطانی لشکر یا نفس، کچھ بھی کہہ لیجیے گا، نفس، اس کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، یا اس کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ پھر عقل کا اور خدائی لشکر کا رنگ ختم ہو جاتا ہے، پھر گناہوں پر اصرار اور گناہوں میں ملوث رہنے لگتا ہے۔ دوبارہ سنیے، یاد رکھو، جب یہ دونوں حالتیں اپنا اپنا رنگ جمانا چاہتی ہیں تو اس وقت انسان کو عقل سے کام لینے اور انجام سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ دین کو غالب رکھ کر صبر کے مقام پر پہنچے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے مریض کو کڑوی دوائی پلائی جاتی ہے تو جو لذت اور مزے کا طلبگار ہوتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کے پاس نہ آوے، نہ اس کو پاس نہ آنے دے، کس کو؟ کڑوی دوائی کو پاس نہ آنے دے۔ اور عقل چاہتی ہے کہ اگرچہ اس کی تلخی، اس کا کڑواہٹ ناگوار گزرے گا، مگر آنکھیں بند کر کے زور زبردستی پی لی جاوے تاکہ شفا حاصل ہو۔ بس اگر عقل کو غلبہ ہوگا تو بے شک دوا کی تلخی پر صبر کیا جا کرے گا۔ اسی طرح اگر دینی معاملات میں عقل اور فطرت سلیمہ کو غلبہ ہوگا تو ضروری بات ہے کہ ریاضت اور مجاہدے کی دشواریوں کو برداشت کرے گا۔ اور چونکہ ایمان نام ہے علم اور عمل کا، سنا کیا؟ ایمان بنانا، ایمان بنانا، ایمان بنانا، کیسے بنے گا ایمان؟ ایمان نام ہے علم کا اور عمل کا، تو ایمان کیسے بنے گا؟ علم حاصل کرو، اس پر عمل کرو، ایمان بنے گا۔ تو چونکہ ایمان نام ہے علم اور عمل کا، اور عمل کی دو جانبیں ہیں جن میں بعض کا ذکر کرنا مقصود ہے اور بعض سے رکنا مقصود ہے، اسی طرح اخلاق اور عادات میں بھی اچھی عادات سے آراستہ ہونا ضروری ہے اور بری عادات سے خالی اور پاک رہنا لازمی ہے، اور یہ درجہ صبر کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ پوری بات، پورا دن۔ لہذا جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو آدھا ایمان فرمایا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو آدھا ایمان فرمایا۔ اور صبر چونکہ کبھی شہوت کے مقابلے میں ہوتا ہے اور کبھی غصے کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور روزہ شہوت کو توڑنے کا نام ہے، لہذا روزے کو آدھا صبر ارشاد فرمایا ہے۔ یہ بھی ایک بات آگے، علمی بات آگے۔ چلیے بس، صبر کا اعلیٰ درجہ یاد رکھو، صبر کے 3 درجے ہیں۔ میں آپ کو پھر عرض کر رہا ہوں، جب تک ان باتوں کو نہیں سمجھیں گے، ہماری باتیں ذہن میں نہیں بیٹھیں گی، عمل کی راہ نہیں دکھائی دینے کی۔ صبر پر 1 گھنٹہ بات سن لیجئے آپ، بڑی مزیدار باتیں سن لیجئے گا آپ، بس مجلس تک اثر۔ ان باتوں کو سمجھو، ان باتوں کو اپنے دل میں جگہ دو اور ان پر عمل کے لیے تیار رہو، یہ عمل کو آسان کرے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ خواہش، اس کو شہوت بھی کہتے ہیں، ہوائے نفس بھی کہتے ہیں، شہوت اور خواہش کے مادہی کو اکھاڑ پھینکو، اس کو مقابلے کی قدرت ہی نہ رہے اور دین پر ثابت قدمی نصیب ہو، اور انہی نفوس کو نفس مطمئنہ کے خطاب سے مخاطب بنا کر مرتے وقت بشارت دی گئی ہے کہ اے نفس مطمئنہ،
چل اپنے پروردگار کی طرف کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی۔ اوہو، چلیے جو کچھ امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا وہ کچھ آپ سنیں سمجھے، اب میں اس کو اچھی طرح آپ کو سمجھا دوں گا انشاءاللہ، اچھی طرح سمجھا دوں گا۔ ہمارے اندر جو برائی کی طاقت ہے شیطان سے ہٹ کر ہمارے اندر جو ہے، اندر، اسی کو ہم نفس کہتے ہیں۔ اس کا ایک درجہ یہ ہے کہ وہ اتنا طاقتور ہے کہ اتنا طاقتور ہے کہ برائی کا حکم دیتا ہے، برائی کرتا ہے، برائی پر فخر کرتا ہے، کوئی ندامت کوئی شرمندگی اس کو نہیں ہوتی۔ سنا جی، برائی کرتا ہے، برائی کو اچھا سمجھتا ہے، اسی لیے برائی پر فخر کرتا ہے، کوئی ندامت کوئی شرمندگی اس کو نہیں ہوتی۔ جی، چنانچہ چور ڈاکو اپنی چوری اور ڈکیتیوں کے قصے فخر کیا بیان کرتے ہیں، قاتل اپنے قتل کے قصے فخر سے بیان کرتے ہیں، میں نے فلاں کو مارا فلاں کو مارا، یہ پتہ نہیں کیا کیا بیان کرتے ہیں۔ زناکار بدکار اپنی زناکاری اور بدکاری کے قصے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں، فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں، چونکہ معاشرے میں آپ سبھی کچھ دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، جہاز میں ہی، ہوائی جہاز میں ہی دو آدمی ہمارے برابر میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، ہاں کہ وہ فلانا ہے نا فلانا ہمارے یہاں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ جہاز میں سفر کر رہا تھا، ایک ایئر ہوسٹس کیا کہتے ہیں اس کو، وہ اسے پسند آئی، تو اس نے کہا کہ اسی جہاز میں پٹنہ سے دلی کے 100 سے اوپر سفر کیے، بس میں آگے کچھ نہیں کہتا، اتنا ہی اشارہ کافی ہے، اور آخر کار اس سے شادی کی۔ تو یہ فخری انداز میں آدمی بیان کرتا ہے، اور بنا معلوم کیا ہم کتابوں میں پڑھتے اور سنتے ہیں۔ جی، شرابی اپنی شراب پینے پر فخر کرتا ہے، دھوکہ باز دھوکہ دینے پر فخر کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تمام برائیوں کے بعد اس کو کوئی ملامت اور کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ یہ کام ہے نفس امارہ کا۔ یہ اگر وہ کام کیجئے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، 5 کام، علم، اس کے بغیر تو قدم ہی نہیں اٹھ سکتا، ذکر، مجاہدہ، اہل اللہ کی صحبت، فکر آخرت۔ ہاں، تو پھر یہ نفس امارہ کے بجائے نفس لوامہ بن جاتا ہے، اور نفس لوامہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کرتا ہوا رکتا ہے، جھجکتا ہے، اور اگر گناہ ہو ہی جاوے تو شرمندہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو لعنت ملامت کرتا ہے۔ یہ نفس امارہ کی طاقت ٹوٹ کر وہ کمزور ہو کر اب لوامہ ہو گیا ہے۔ یہ بات تو لمبی ہو رہی ہے، میں سادہ الفاظ میں کہوں گا
گناہ کرے اور گناہ کا احساس تک نہ ہو تو نفس امارہ ہے، یہ سمجھ لو آپ. اور گناہ کر کے اس کا احساس ہو کہ تو نے غلط کیا، یہ نفس لوامہ ہے. جی اکثر و بیشتر نفس امارہ جب تک ہوتا ہے اس وقت تک توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. جی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. اور جب محنت سے، مجاہدے سے، صبر سے نفس لوامہ ہو جاتا ہے تو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، اس کو برائی کا احساس ہونے لگتا ہے. لیکن شیطانی لشکر غالب ہے، خواہشات نفسانی مضبوط ہیں، اس لیے وہ غالب آ جاتی ہیں، گناہ صادر ہو جاتا ہے، برائی صادر ہو جاتی ہے. وہ غالب آ جاتی ہے، نیک اعمال چھوڑ دیتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، روزہ چھوڑ دیتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، وغیرہ وغیرہ. یہ پھر بھی اگر ذکر اور مجاہدہ، اہل اللہ کی صحبت، فکر آخرت یہ جاری رہے گی تو انشاءاللہ ایک دن نفس مطمئنہ بن جاوے گا. مطمئنہ کا کیا مطلب؟ مطمئنہ اطمینان سے ہی بنا ہے. اور اطمینان کا کیا مطلب؟ دیکھو اطمینان کی ایک بات بتاؤں گا میں آپ کو، مثال. کسی کا بچہ ایسا ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو شام کو واپس آنے تک ماں باپ کے دل میں ایک دھکڑ دھکڑ رہتے، پتہ نہیں کیا کر کے چلا آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر کے چلا آ رہا ہے. یہ اطمینان نہیں ہے اس پر. جی اور کسی کا بچہ ایسا ہوتا ہے کہ اسے پورا اطمینان ہے، مطمئن ہے، کوئی شکایت نہیں آئی، کوئی برائی نہیں کرے، ہمارا بچہ ایسا ہے ہی نہیں، کوئی کیوں نہیں کرے گا. دیکھو ایک ہے اطمینان اور ایک ہے اطمینان نہ ہونا. تو انسان کی طبیعت اس حد تک نیک بن جاوے کہ بہت حد تک یہ اطمینان ہو جاوے کہ اب یہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگا، گناہ نہیں کرے گا، اور اگر مائل بھی ہوگا تو ذرا سے توجہ سے یہ باز آ جاوے گا. اب یہ سمجھو مطمئنہ ہو گیا ہے. اور اپنے اوپر اس وقت تک محنت جاری رکھنی ہے جب تک نفس مطمئنہ نہ ہو جائے، مطمئنہ نہ ہو جائے. نفس مطمئنہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اب یہ کیسے بنے گا؟ مزاحمت اور مقابلے سے. جی اس کی ایک مثال ہے جس سے ہمیں ہر وقت واسطہ پڑتا ہے، ہر وقت واسطہ پڑتا ہے بھائی، اور جس سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے روزانہ بار بار، اس کو سمجھنا سمجھانا بھی آسان ہوتا ہے، اس لیے ہم بار بار وہ مثال دیتے ہیں. ہم باہر نکلتے ہیں، ہر طرح کی دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہی دل بے قابو. اب کبھی اس کی کوئی چیز دیکھ رہے، کبھی کوئی چیز دیکھ رہے، کبھی آگے سے دیکھ رہے، کبھی پیچھے سے دیکھ رہے. اپنے اوپر قابو نہیں، کنٹرول نہیں. خیر اب دیکھو اپنے اوپر ایسا اطمینان ہو جاوے کہ اول تو نگاہ نہ اٹھے، نگاہ نیچی رکھتا ہے وہ، اور اگر نگاہ پڑتی ہے بس نیچی، اور پھر دوبارہ دیکھنے کا تقاضا بھی نہیں ہوتا، دوبارہ دیکھنے کا تقاضا بھی نہیں ہوتا. جو اس طرح کی محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، انہیں چھوٹی چھوٹی بات بڑی پسند آتی ہے. میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ
ان سے تعلیم بہت حاصل کی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے، یہ ان کا خاص انداز تھا۔ کسے کسے دیکھو گے، کیا کرو گے دیکھ کے؟ بات بڑے پتے کی ہے، بڑے پتے کی ہے۔ دیکھ کے خام خواہ دل جلانا، کچھ حاصل ہونے والا تو ہے نہیں، حاصل کرو گے تو جوتے لگیں گے، پھر کیا کرو گے دیکھ کے؟ بڑے خاص انداز میں فرمایا کرتے تھے، کسے کسے دیکھو گے؟ آگے تشریح میں کر دو، ایک سے ایک ہے اور ایک سے ایک بے حیا پھرے ہے، کسے کسے دیکھو گے؟ ہاں، اور کیا کرو گے دیکھ کے؟ جب ہمارے مطلب کی نہیں، ہماری رسائی نہیں۔ یہ باتیں سوچنے سے آدمی کے اندر کا میلان ہی ختم ہو جاتا ہے، میلان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو دیکھو اتنا اطمینان ہو گیا اپنے اوپر کہ بس نگاہ تو نیچی رکھتے ہی ہیں، غض بصر ہر حال میں نیچی رکھتے ہیں نگاہ اٹھی بھی تو فوراً جھک گئی۔ اب آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی بات، وہ حدیث پاک جس میں فرمایا گیا ہے کہ پہلی نظر پہ کوئی مواخذہ نہیں اور دوسری نظر پہ مواخذہ ہے، پکڑ ہے۔ پہلی نظر کون سی ہے؟ وہ جو پڑھی جاتی ہے، اس میں عام طور سے خواہش کا دخل نہیں ہوتا۔ اب جو دوسری نظر ڈالے گا وہ ہاں، اب دوسری نظر پتہ کس لیے؟ مزے کے لیے۔ اب دوسری نظر کہاں کے لیے؟ فرحت کے لیے، مزے کے لیے۔ اب یہ گناہ گار ہوگا، یہاں ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، یاد رکھیے اس بات کو۔ کیا وقت ہو گیا؟ اچھا، ابھی تھوڑا سا وقت ہے، بات پوری کروں گا۔ سب دھیان دیجئے، علماء خاص طور سے۔ یہ کاغذ پہ جو تصویر ہے، تصویر کے حکم میں ہے کہ نہیں، جائز ہے کہ نہیں، حلال ہے حرام ہے، یہ بحث تو الگ ہے، بحث الگ ہے، چھوڑ دو اس کو۔ ڈیجیٹل کیا کہتے ہیں؟ یہی ہے کہ لفظ جو موبائل میں تصویریں ہوتی ہیں، یہ تصویر کے حکم میں ہے کہ نہیں ہے، اور ایسی تصویر رکھنا بنوانا جائز ہے کہ نہیں ہے، اسے چھوڑ دیجئے تھوڑی دیر کے لیے۔ آپ کاغذ میں تصویر دیکھنے کے بعد اپنے دل میں جھانکیے، کیا کہتا ہے تیرا دل؟ یہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے فریم کرا کے اپنے سامنے رکھنی چاہیے، یہ تو مجھے کیا کہے وہ اپنا پاکٹ میں رکھنی چاہیے۔ وہ تصویر ہے نہیں ہے اس سے کوئی بحث نہیں، لیکن بہرحال یہ دل کو بگاڑنے کے واسطے بہت کافی ہے۔ جی ہاں، اسی طرح یہ جو بھاگتی دوڑتی تصویریں ہیں، ہنستی مسکراتی تصویریں ہیں، موبائل میں ہی ہیں، تو دور نہیں ہے، اپنے پاس ہی ہیں۔ ہاں، یہ تصویر ہے کہ نہیں، جائز ہے کہ ناجائز ہے، انہیں چھوڑ دیجئے ابھی اس حکم کو۔ لیکن بات یہی ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد، اس پر نظر پڑنے کے بعد دل میں کیا گزرتی ہے؟ ظاہر بات ہے بتانے کی ضرورت نہیں، لہذا دیکھنا ہرگز جائز نہیں، دیکھنا ہرگز جائز نہیں۔ بات تو کچھ اور چل رہی تھی لیکن کچھ اور آ گئی، سمجھ میں بات آ گئی؟ ہاں، اسی طرح اور سنیے، سن لیجئے، وہ جو آج کل کی عالمہ لڑکی فارغ ہونے والی، وہ تقریر کر رہی ہے مائک پر، خوب چیخ رہی چلا رہی، وہ کیا کم ہے مردوں سے لڑکوں سے؟
اس کی آواز سن کر دل پر کیا بیت رہی ہے، بس اس کو دیکھو، اس کو دیکھو۔ وہ نعت پڑھ رہی ہے، وہ قرآن پاک پڑھ رہی ہے، تو دیکھو تمہارے دل پہ کیا کچھ بیتتی ہے۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا، اور علماء نے طلباء نے تو ضرور سنا ہوگا، بڑا ذکر تذکرہ ان کا رہتا ہے ماشاءاللہ۔ مفتی تقی صاحب کے بھی استاد ہیں وہ، اور میرے استاد مفتی نصیر احمد صاحب اور مولانا محمد یاسین صاحب ان کے بھی استاد ہیں۔ ہاں، وہ جلال آباد کے پاس ایک لوہاری گاؤں ہے، وہیں کے رہنے والے ہیں۔ جب ہم جلال آباد پڑھتے تھے، جب بھی بہت مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی، وہ تشریف لاتے تھے، بھائی تھے ان کے وہیں پر، ہماری حیات میں ان کے بھائی لوہاری میں ہی تھے، وہ آتے تھے۔ خیر، میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، غالباً 1411 کی بات ہے، جب کافی بوڑھے ہو گئے تھے وہ تو۔ جی ہاں، میرے استاد حضرت مولانا یاسین صاحب کی پوتی، تو ان کی تو پڑپوتی ہوگی سمجھو، ہاں ان کی تو سمجھو پڑپوتی ہو گئی وہ۔ تو اس بچی کے باپ نے مولانا سے گھر گئی، مولانا ان کے گھر گئے، اور اس بچی کے باپ نے درخواست کی، گزارش کی کہ ماشاءاللہ میری بیٹی بہت اچھا قرآن پاک پڑھتی ہے، اور وہ کچھ قرآن پاک سن لیجئے۔ جی ہاں، مولانا نے فرمایا کیا عمر ہوگی؟ دیکھو کیا عمر ہوگی؟ آج 10-11 سال ہوگی، ہاں نہیں، 10-11 سال کی لڑکی کا سامنے آنا، یہ 10-11 سال کی لڑکی کا قرآن پاک سننا درست نہیں، ہمارے لیے درست نہیں۔ جی، نقاب پہن کر یا برقع پہن کر، چہرہ کھول کر، وہ سب بات ہے خیر درست نہیں ہے، وہ سب کچھ بھی درست نہیں ہے۔ وہ جو میں بتا رہا تھا بات آپ کو، وہ تو وہاں سے بات نکل گئی۔ اطمینان کی صحیح ہے، اپنے اوپر اتنی محنت کیجئے، آپ کو اپنے اوپر اتنا اطمینان ہو جائے، اتنا اطمینان ہو جائے کہ نگاہ ایک بار اٹھ کر دوبارہ نہیں اٹھے گی۔ جی، اور کم سے کم اتنا قابو ہو جاوے کہ اگر دل تقاضا بھی کرے گا تو میں اٹھاؤں گا نہیں، دل تقاضا بھی کرے گا تو میں اٹھاؤں گا نہیں۔ یہی ہے خواہشات کو اکھاڑ پھینکنا، اور یہی ہے اعلیٰ درجے کا صبر، اور اسی کے لیے محنت کی جاتی ہے، اسی کے لیے مجاہدہ کیا جاتا ہے، رفتہ رفتہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ علم کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھے گا، ذکر سے، صحبت صالحین سے اور فکر آخرت سے یہ مجاہدہ آسان ہو جائے گا۔ بس میں اپنی بات یہی چھوڑتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ آپ کو صبر کا مرتبہ اور مقام بھی معلوم ہو گیا، صبر کسے کہتے ہیں یہ بھی معلوم ہو گیا، اور اس کے ساتھ بہت ساری فائدہ مند مفید باتیں معلوم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اب آپ وضو کر لیجئے، باتیں مت کیجئے، نہ ادھر ادھر کھڑے ہوئیے، نہ فون پہ بات کیجئے، بس وضو کر کے، استنجا کر کے، وضو کر کے اگلی صف میں آ کے بیٹھ جائیے۔